کپتان کو گرانا ہے اور ہر حد پار کر جانا ہے، کیونکہ عمران خان کا اب گراؤنڈ پہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، صرف آڈیوز اور ویڈیوز لیک کر کے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین ادرمزن۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، 3 اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ویڈیو میں۔ پہلی خبر عمران خان کی خطرناک ترین ویڈیو کے حوالے سے ہے، جس کے حوالے سے مجھے ابھی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ دوسری خبر جو ہے وہ یوٹیوبرز کے حوالے سے ہے، کیونکہ پاکستان میں یوٹیوبرز پر بڑی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور پھر تیسری خبر کا تعلق الطاف حسین سے ہے۔ انڈائریکٹلی وہ بھی عمران خان سے ہی جا کے ملتی ہے خبر، لیکن الطاف حسین کو پاکستان واپس لانے کا پلان تیار کر لیا گیا، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ لیکن ان تمام تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، عمران احمد خان نیازی ایک ایسا شخص ہے جو اس ملک کی طاقتور شخصیات اور سیاسی جو پنڈت سمجھے جاتے ہیں یا سیاسی اس طریقے کے لوگ ہیں جو کن ٹوٹے آپ کہہ سکتے ہیں لاہور کی زبان میں، ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو گرانا ہے، چاہے جس حد پر جانا پڑے ہم جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 8 ماہ میں جس طریقے سے عمران خان کی آڈیوز اور ویڈیوز لیک کی گئی کہ کسی طریقے سے عمران خان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے، تو اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بے نظیر کی شاید تصاویر پھینکوائی تھی ہیلی کاپٹر سے، بڑے بتاتے ہیں اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ جو بیچ پہ شاید بے نظیر کی کوئی تصویر تھی وہ پھینکوائی تھی مرحومہ کی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جماعت بھی ان کے ساتھ اکٹھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا گندا دھندا تو چلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دھندے میں اب عمران خان کی پہلے مسز کو گھسیٹا، جس طریقے سے عمران خان کی مسز کی تصاویر لگائی گئی ان آڈیو کلپس کی ویڈیو کے اندر کہ عمران خان کو تکلیف پہنچے، اور جس طریقے کی گفتگو بنائی گئی ان کی، وہ ویڈیو آڈیوز یا ویڈیوز اوریجنل نہیں ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ فیک ہیں، بنائی گئی ہیں۔ تو وہ دھندا جو شروع کیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ لیکن اب عمران خان کی ایک اور ویڈیو بنائی گئی ہے، یہ خبر بریک کی ہے، اسد علی طور نے، ہمارے دوست ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسد طور جو ہے وہ ان لوگوں کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ وہی اسد طور ہیں جن کو کسی لڑکی کے بھائیوں نے آ کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا ان کے فلیٹ کے اندر۔ تو اسد طور نے یہ سٹوری بریک کی ہے کہ عمران خان کی ایک خطرناک ترین ویڈیو منظر عام پہ آنے والی ہے۔ اس ویڈیو میں عمران خان کو آپ شاعر اسلام، اس کے ساتھ ساتھ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے اور دین کے اوپر نازیبا گفتگو کرتے ہوئے سن اور دیکھ سکیں گے۔ اب وہ جو ویڈیو ہے، اسد طور جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر منظر عام پر آئی تو ملک میں ایک آگ بھڑک جائے گی، اور اس ملک نے پہلے بھی توہین مذہب کے نام پر بہت ہی اہم شخصیات کو کھویا ہے۔ اگر عمران خان کی اس طرح کی کوئی ویڈیو آتی ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ہوا تو نقصان پہنچے گا۔ اس ویڈیو کو روکنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ میں مانتا ہوں کہ اس ویڈیو کو روکنا چاہیے، دوسری یہ میں کروں گا کہ یہ لگا لیں زور جو لگانا ہے انہوں نے۔ اگر ایسی کوئی ویڈیو یا آڈیو آتی بھی ہے تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو آڈیوز آپ ریلیز کرتے ہیں وہ سنتی ہے عوام، اس پہ یقین رکھتی ہے؟ بالکل نہیں رکھتی، کیونکہ عوام کو شعور آ چکا ہے، یہ ill informed نہیں ہے، یہ well informed ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا دھندا چل رہا ہے۔ اور یہ میک بک میرے ہاتھ میں، یہ میرا سسٹم، آپ مجھے بتائیں کس کی ویڈیو بنانی ہے، کس کی آڈیو بنانی ہے، اس میں بیٹھے بیٹھے within 15 to 20 منٹس میں آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں، سیم ٹو سیم۔ آپ اس کے اندر یہ نہیں جج کر سکیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ہاں فورینزک کروائیں گے تو شاید نکل آئے، پیڈ سافٹ ویئرز پڑے ہیں، آپ جس کی آڈیو یا ویڈیو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی
نئی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران خان کو گرانے کے لیے، اس کو جھکانے کے لیے جو ہر حد ہوتی ہے وہ کراس کریں گے، لیکن قوم اس وقت بالکل تیار بیٹھی ہے، وہ ان کی کسی بات میں نہیں آنے والی۔ اگلی خبر لے لیں یوٹیوبرز کے حوالے سے، کیونکہ یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس وقت دراصل یا نون لیگ یا پی ڈی ایم اتحاد یوٹیوبر سے خوف زدہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں، ہم کوئی خبر چھپاتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں جو قومی اسمبلی موجود ہے وہاں پہ یوٹیوبرز کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور پابندی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لگا کے آپ آوازیں بند کروا لیں گے؟ لوگ پھر بھی پہنچیں گے وہاں پہ۔ یہی کام پنجاب اسمبلی میں کیا گیا جب وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہونا تھا، حمزہ شہباز والا، اور وہ پورا کا پورا معاملہ ہوا، انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی یوٹیوبر انٹر نہیں ہو سکے گا، جس کے بعد ہم لوگ پہنچے خیر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، لیکن انہوں نے پابندی یہاں پہ بھی لگائی تھی کیونکہ انہیں دراصل یوٹیوبر سے مسئلہ ہے۔ انہوں نے تو اپنے مین سٹریم میڈیا کے صحافی اٹھا کے یوٹیوب پہ بٹھا دیا، منصور لفافے جیسے، کہ بھائی یوٹیوب لوگ دیکھتے ہیں، آپ مین سٹریم نہیں دیکھتا کوئی، آپ ہمارا نیریٹو یہاں بیچیں، ہمارا چورن یہاں بیچیں، اور وہ سارا دن بیچ رہا ہے بیٹھا۔ لیکن خیر اب یوٹیوبر کے اوپر وہ منصور نے بھی ایک پروگرام کیا ہے میرے خیال میں یوٹیوب کے لیے، آپ ذرا سنیے گا اور پھر اسے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور یوٹیوبرز دراصل پاکستان میں اس وقت کس طریقے سے جو ہے وہ اویئرنس پھیلا رہے ہیں۔ آخری خبر لے لیں اور الطاف حسین کے حوالے سے، الطاف حسین کو پاکستان لانے کی جو تیاریاں جی وہ مکمل کی جا چکی ہیں، اور اس حوالے سے وہ شخص جس کا عمران خان کئی بار جلسوں میں نام لیتے تھے اور عرش شریف بھی اس کا نام لیتے تھے، راولپنڈی میں شاید وہ شخص بیٹھا ہے یا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، مجھے اس چیز کا تھوڑا سا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن وہ شخص اس کے بارے میں یہ میجر عادل راجہ نے بھی سٹوری بریک کی ہے کہ وہ کراچی گیا ہے اور کراچی جا کے اس نے تمام دھڑوں سے ملاقات کی ہے۔ طے یہ ہوا ہے کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کو باہر سے لندن سے یعنی امپورٹ کر کے یہاں پہ ایک اور امپورٹڈ لایا جائے اور اس کی قیادت میں ان تمام دھڑوں کو یکجا کیا جائے تاکہ سیاست ایم کیو ایم کی کراچی میں دوبارہ سے زندہ ہو سکے اور عمران خان جو ہے وہ دفن ہو سکے، اس کی سیاست وہاں پہ۔ ایک طرف ملک میں دہشت گردی کی آگ بھڑک رہی ہے، دوسری طرف کراچی میں جنہوں نے آگ لگائی، کراچی کے جو انہوں نے حالات خراب کیے، آپ انہیں واپس بلا رہے ہیں، آپ ملک میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک پل میں غدار وطن بناتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد آپ محب وطن بنا دیتے ہیں، کیا چل کیا رہا ہے۔ لیکن خیر اگر وہ آتے بھی ہیں تو کراچی کی سیاست میں مجھے نہیں لگتا کہ اب ایم کیو ایم دوبارہ کھڑی ہو پائے گی، یا آپ کا ایک فلاپ پلان ہے، آپ ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں آپ نے جو تجربہ کیا ہے وہ ہمیشہ الٹا ہی پڑا ہے اور آپ کے گلے پڑا ہے، اس نے آپ کو نکال کے کچھ نہیں دیا۔ اور آپ نے یہ آخری خبر کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ آپ الطاف حسین کی وطن واپسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی کے اندر جو بھی بوری بند لاش ملے اس کا تعلق شاید الطاف حسین کے دھڑے سے ہوتا تھا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔